نہیں، دیکھیں ان کا اس وقت ایک شک یہ تھی کہ یہاں جو بیچ رہے ہیں وہ تو یہودی نہیں ہیں. جی یہاں اگر ہم نے بائیکاٹ کریں گے تو یہاں تو ہم نقصان مسلمانوں کا کریں گے. اس سے جڑا آپ ہوا سب سے ویسے میں اس کے اوپر اوپینین لینا چاہتا ہوں. نہیں، اچھی بات امپورٹنٹ ہے، چیز ہے. اچھی بات. دیکھیں بنیادی طور پر اس وقت ایک جنگ جاری ہے فلسطین کے اندر، اور اسرائیل فلسطینی مظلوم انسانوں کا قتل عام اس طرح سے کر رہا ہے کہ جس کی دہشت و بربریت کی مثال آپ کو پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں بھی اس طرح سے نہیں ملتی. بالکل. اب ایسی صورتحال میں اسلام کو رکھے ایک طرف، جی. اگر کوئی شخص انسان بھی ہو تو وہ اس قاتل فورس کو کسی بھی صورت میں نہ صرف پسند نہیں کرے گا بلکہ کوئی بھی ان کو فائدہ پہنچانے کو حرام قطعی سمجھے گا، چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہو. بالکل. انسانی ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا. یہاں پر تو دین کا مسئلہ ہے، وہاں پر مظلوم لوگ ہیں. ان مظلوموں کو قتل کرنے والے دنیا کے بربر اور کیا کہنا چاہیے دہشت گرد ترین اقوام ہیں. لہٰذا ان کی کوئی بھی ایسی پروڈکٹ جس کا فائدہ ان کو پہنچتا ہے، چاہے آپ خود اس کو بیچ رہے ہوں، آپ کے ملک میں بک رہا ہو یا کسی اور ملک میں، آپ کو 2 پیسے کم منافع ملے گا اگر آپ اس کو چھوڑ کر کوئی اور پروڈکٹ بیچتے ہیں. آپ بھوکے نہیں مریں گے. بالکل. لیکن جب آپ ان کی پروڈکٹ بیچیں گے تو اس کا جو فائدہ ہوگا وہ انہی کو حاصل ہوگا. بالکل. یہاں پر مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بیچنے والا کون ہے، جی. مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جتنی بھی فرنچائزز ہیں، ان فرنچائزز کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو منافع ہے اس کا ایک حصہ ان کو ملتا ہے، چاہے آپ نقصان میں ہو یا فائدے میں ہو. بالکل. آپ جب وہ فرنچائز لیتے ہیں تو اس کی ایک رقم ان کو ملتی ہے، چاہے آپ فائدے میں رہیں یا نقصان میں رہیں. اس لیے ہر وہ کام جس سے اسرائیل کی اس غاصب، قاتل اور درندہ صفت ریاست کو اور اس کے حامیوں کو ایک پیسے کا فائدہ ہوتا ہو، وہ ضمیر انسانی کے خلاف بھی ہے اور شریعت خداوندی کے خلاف بھی ہے. بہت خوب. دیکھیے پوری دنیا اس وقت غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کا، نہت معصوم بچوں، مردوں اور عورتوں کا لائیو جینوسائیڈ اس وقت پوری دنیا کی اسکرین پر دیکھ رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس درد کو محسوس کرنے کے لیے صرف ایک مسلمان ہونا ہی نہیں، اگر کوئی شخص محض ایک انسان بھی ہے تو وہ اس تکلیف کو محسوس کر سکتا ہے. سوال کیونکہ اسرائیلی پروڈکٹس کے حوالے سے کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ 3 لیئرز میں یہ کام ہونا چاہیے. نمبر 1، وہ چیزیں جو آپ کی ضروریات میں سے نہیں ہیں. بعض ایسی پروڈکٹس ہو سکتی ہیں کہ جن کا استعمال آپ کی زندگی کی ضروریات میں سے نہیں ہے، ان کو فوری طور پر ترک کر دیں. جن میں بعض مشروبات ایسے ہو سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اس کا بہت اچھا آپ کے پاس ایک نعم البدل اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکستان میں بھی دیا ہوگا. بالکل. تو وہ چیزیں جو ضروریات کی نہیں ان کو فوری طور پہ چھوڑ دیں. نمبر 2، وہ چیزیں جن کا آلٹرنیٹ آپ کے اپنے ملک میں موجود ہے، آپ ان چیزوں کو چھوڑیں اور اپنے ملک کا یا اسلامی ممالک کا آلٹرنیٹ آپ اس کا بدل استعمال کریں. اور نمبر 3 یہ کہ وہ چیزیں جو ابھی تک آپ بنا ہی نہیں سکے، آپ یقین جانیں کہ جب اسرائیلی پروڈکٹس کے بائیکاٹ کے لیے لوگوں نے ریسرچ کرنا شروع کی تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے ٹوتھ برش، ٹوتھ پیسٹ اور صابن اور شیمپو سے لے کر ہمارے کپڑے، ہمارے موبائل فونز، یہ مائک، یہ لیپ ٹاپس، یہ لائٹیں، معلوم ہوا کہ ساری چیزیں وہی بنا رہے ہیں. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک اکنامک وار پہلے ہمارے اوپر مسلط کی گئی. تو کیا ہم اس جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں؟ پہلے یہ فیصلہ کر لیں، یا ہمیشہ کی غلامی اختیار کرنی ہے؟ تو ہمارے اندر اب یہ فکر پیدا ہونی چاہیے، اور یہی لمحہ ہے، یہ ناؤ اور نیور کا مرحلہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ چیزیں جو ابھی تک ہم نہیں بنا سکے، لائف سیونگ ڈرگز ہیں، بچوں کا دودھ ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو یقینی طور پر مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھیں اور ایجادات کریں اور ان چیزوں کو اب آپ بنانے کی طرف جائیں. اگر آپ نے یہ ابھی بھی نہیں کیا تو پھر آپ تو قیامت تک نہیں کر پائیں گے. مفتی صاحب دیکھیں، بہت ماشاءاللہ دونوں حضرات نے بہت اچھی بہترین بات کی. پہلی بات یہ کہ جو ہمارے بس میں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کیٹیگرائز کیا کہ بھئی جو ہمارے بس میں بائیکاٹ ہم کر سکیں وہ تو ہمیں کرنا چاہیے نا، اسپیشلی ان جگہوں کو یا ان اداروں کو، ان کمپنیز کو جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ براہ راست ہی اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں، براہ راست ان کو جا کے کھانے پہنچا رہے ہیں، ان کو جناب فوڈ پرووائڈ کر رہے ہیں. اس طرح کے اداروں کا بائیکاٹ کرنا تو میں سمجھتا ہوں اس دور میں فرض عین ہو گیا. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کے لیے، اس کے درد کو سمجھنے کے لیے مسلمان نہیں انسان ہونا کافی ہے. میں سمجھتا ہوں انسان نہیں، جانور بھی اس درد کو سمجھ رہے ہیں. گزشتہ دنوں مصری بارڈر پہ ایک جنگلی بلی نے اسرائیلی فوجی پہ حملہ کیا.
بہت خوب. بلی ہے جنگلی, اس نے اسرائیلی فوجی پہ حملہ کر کے زخمی کیا ہے, اور اس کی تصویریں عرب میڈیا پہ چل رہی تھی کہ یار تمہاری فوجوں سے اور تمہارے سے زیادہ غیرت تو اس جنگلی بلی کے اندر ہے, کہ اس کو یہ درد محسوس ہو رہا ہے. تو انسانیت سے بڑھ کر جانور اس درد کو محسوس کر رہے ہیں. ہمارے ہاں اچھا اس میں بعض اوقات دو ایکسٹریم جی پہ چلے جاتے ہیں, لیکن جیسے ڈاکٹر صاحب نے کیٹیگرائز کیا کہ مثال کے طور پر لائف سیونگ ڈرگز ہیں, کوئی ایسی چیزیں ہیں کہ ہمارے پاس اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہے, تو اس کو ظاہر استعمال کرنا پڑتا ہے. موبائل ہے, اب لوگ کہتے ہیں بھائی آپ فیس بک کیوں استعمال کر رہے ہیں, فیس بک بھی انہوں نے بنایا, یوٹیوب بھی انہوں نے بنایا, تو اس کو بھی کامن سینس کے اعتبار سے سمجھنا چاہیے کہ ہم یہ بائیکاٹ کس مقصد کے لیے کرنا چاہتے ہیں. بائیکاٹ اس مقصد کے لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو نقصان پہنچائیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر فیس بک پر یا یوٹیوب پر ہم اس کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں کسی حد تک, تو یہ تو ہم ان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں, تو اب ہم اس لیے بائیکاٹ کر لیں کہ یہ ان کا ہے. تو بائیکاٹ کا مقصد ان کو نقصان پہنچانا تھا. تو اگر کوئی آدمی فیس بک استعمال کر کے, موبائل استعمال کر کے, کوئی پازیٹیو کام کر کے بائیکاٹ کی کمپین چلا کے کوئی ایسا کام کر سکتا ہے جس سے اس کو نقصان ہو, تو یہ سوال کامن سینس کے خلاف ہے. اور اس حوالے سے ایک بات میں یہ بھی عرض کروں, خود فلسطینی لوگوں کی ایک تنظیم ہے BDS کے نام سے, BDS کے نام سے ان کی ویب سائٹ بھی موجود ہے. وہ باقاعدہ ان پروڈکٹس کی لسٹ بھی شائع کرتے ہیں کہ بھائی انہوں نے اس کا جو ٹائٹل رکھا ہے نا کہ بائیکاٹ, ڈائیورسمنٹ اینڈ سینکشن, کچھ ایسے ہیں جس کا وہ بائیکاٹ کرتے ہیں, کچھ پہ وہ کہتے ہیں پابندیاں لگنی چاہیے, کچھ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ اس میں سے اپنی انویسٹمنٹ نکالیں. تو اس لسٹ کو بھی دیکھنا چاہیے. اور اس میں ایک پہلو یہ بھی پیش نظر رہنا چاہیے, بعض دفعہ لوگ اپنے کاروباری مقاصد کے لیے کسی بھی کمپنی کو اسرائیلی کمپنی بنا کے شیئر کر دیتے ہیں کہ یہ اسرائیلی کمپنی ہے, اس کا بائیکاٹ کریں. اصل میں وہ ہوتی نہیں ہے. مقصد کیا ہوتا ہے کہ اپنے بزنس کو پروموٹ کرنا. تو میرے خیال سے اس سے بڑی کوئی بے شرمی نہیں ہے کہ ایک جگہ پر انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے اور آپ اپنے بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنے ہی مسلمان بھائی کی کمپنی کو ڈی ویلیو کرنے کے لیے اس کو اسرائیلی بنا کے یا قادیانی بنا کے شیئر کر رہے ہیں. تو اس سے بھی بچنا چاہیے. بہت خوب. قاری صاحب جزاک اللہ, ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو ہوئی. در حقیقت ہم جو ہمارا پورا اس وقت مسلم معاشرہ ہے, ہم ایمانی گراوٹ کا اتنا شکار ہو چکے ہیں. جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 درجے بتائے کہ سب سے پہلا اعلیٰ ترین درجہ ایمان کا یہ ہے کہ اس برائی کو ہاتھ سے مٹاؤ. ہم ایسا نہیں کر پا رہے. ہاتھ سے مٹانے کا عمل یہ تھا کہ ہم جا کر کے اسرائیل کا گلا دبا دیتے, یہ تھا اعلیٰ ترین ایمان. ہم وہ بھی نہیں کر پا رہے. ہم فلسطینیوں کی مدد بھی نہیں کر پا رہے. چلو ٹی وی پہ تھوڑا بہت ہم زبان سے مذمت کر رہے ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں. یہ جو دل میں برا جاننے والی بات تھی وہ یہی تو تھی کہ کم از کم اس پیسے سے جو اسرائیل کو فائدہ ہو کر فلسطین کے خلاف استعمال ہوتا ہے, کم از کم تم وہی فائدہ روک لو. یہ کم از کم میں سمجھتا ہوں یہ دل میں برا جاننے والی بات تھی. ہم وہ بھی نہیں کر پا رہے تو گویا ہم دل میں بھی برا نہیں جان رہے. وہ جو اضعف ایمان تھا گویا ہمارے اندر اب وہ بھی نہیں رہا. اللہ اکبر. پھر یہ وہی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صادق آتی ہے, اذا لم تستحی فصنع ما شئت. اے بندے جب تیرے اندر سے حیا کا ہی جنازہ نکل جائے پھر جو جی میں آئے کر, پھر تجھ سے تو قیامت والے دن ہی بات ہو. بہت ہی خوبصورت پیغام علماء کرام کی طرف سے. یہ جو ایک سوال بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ اس میں تو کام کرنے والے مسلمان ہیں, یہاں تو فرنچائزز مسلمانوں کی ہیں, تو ایک بات یہ سمجھنی چاہیے ان کی رائلٹی ایک تو وہاں جاتی ہے. دوسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ آپ اگر لانگ ٹرم بائیکاٹ کریں گے تو آپ کو یہاں پر مثال کے طور پر آپ کسی فوڈ چین کا بائیکاٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہ اپورچونٹی بھی تو ملتی ہے کہ آپ اپنا کوئی اسٹیبلش کریں, اپنا کوئی فوڈ چین اسٹیبلش کریں. ہوگا بھی ہے پریکٹیکلی. کولڈ ڈرنک, اگر آپ کولڈ ڈرنک کا بائیکاٹ کر رہے ہیں تو پاکستان میں بنانا شروع کر دیں. آپ منرل واٹر پی رہے ہیں تو پاکستان میں, جہاں اس کا یہ پہلو ہے وہاں پر یہ پہلو بھی ہے کہ آپ کی ملک کی اکانومی اس سے گرو کرے گی. مسلمان